بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پارٹ 3۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا متحیر عقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادات و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گرا والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شان کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ صفات، آیت نمبر 37 سے 105۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرمانبرداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ سعادت مند بیٹے کا والد کے مشورے پر عمل۔ ابھی آپ علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئی۔ والدہ کی جدائی آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح امالیق قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا۔ پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی کی فرمانبرداری اور سعادت مندی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خانہ کعبہ کے پہلے متولی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ نبوت کا دائرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ اوصاف حمیدہ۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی علیہ السلام، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ برگزیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 سے 55۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، کیدار، ادبیل، میشا، مسمع، معاش، دوما، عود، وتور، نبش، تیمہ اور کدمہ۔ اہل کتاب نے اسی طرح سے یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ ابن کثیر۔ گھوڑے پر سب سے پہلے سواری۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ زبانوں پر عبور۔ امی رحمۃ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ ابن کثیر۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مضراب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 125، 127، 133، 136 اور 140، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، سورہ نساء کی آیت نمبر 163، سورہ انعام کی آیت نمبر 86، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 54، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 85 اور سورہ سعد کی آیت نمبر 48 میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔